أستغفر الله من ذنبي ومن زلالي ما زلت والله من ذنبي على ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ، اما بعد۔ ثنائیہ کے اس ہفتہ واری تعلیمی کلاس کا عنوان ہے اسراء اور معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلے کلاس میں رجب کے مہینے میں بہت ساری جگہوں پر ایک غیر ثابت چیز جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، رہنمائی اور سنت سے نہیں ہے، اس کے بارے میں بتلایا گیا تھا، جس کو ہمارے عجمی بہت سارے ممالک میں، ہند و پاک میں رجب کے کنڈے کے نام سے لوگ مشہور کیے ہوئے ہیں۔ اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا ذکر ہے، اسراء اور معراج۔ اسراء کہا جاتا ہے رات میں چلنا، رات میں سفر کرنا، اور معراج کہا جاتا ہے بلندی پہ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اسراء اور معراج یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے معجزات میں سے، چمتکار میں سے ایک عظیم ترین معجزہ اور چمتکار ہے۔ اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء اور معراج معجزہ ہے، وہیں پر اللہ تعالی کی عظیم ترین قدرت، اختیار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتیوں کے ساتھ احسان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بہت سارے معجزات عنایت کیے، اور اکثر نبیوں کو معجزے ایسے دیے جاتے تھے جو اس زمانے میں اچنبھا کر دینے والی چیز، چونکا دینے والی چیز ہوا کرتی تھی، جسے پیش کرنے سے یا جس کی مثال پیش کرنے سے اللہ کے دشمن ہر حال میں، ہر وقت میں عاجز رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو ان کی تائید میں، ان کے نبوت کو ثابت کرنے میں ایسے معجزات دیے ہیں جس سے اللہ کے دشمن قاصر ہیں، ویسا کام کر کے دکھا نہیں سکتے۔ اور یہ معجزہ اسراء اور معراج کا معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعہ اس زمانے کے اللہ کے دشمنوں کو عاجز و قاصر کرنے کے لیے جو دیا تھا، بہت عظیم ترین معجزہ تھا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ اسراء اور معراج کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی، ہم سب کے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل بستگی کے لیے کیا تھا۔ میری رائے ہے کہ آگے ٹیبل ادھر لگائیں گے، یہ لوگ ہمارے ادھر بیٹھے، میں کہاں کہتا ہوں، آپ لوگ سامنے بیٹھ جائیں، جو بیچارے ٹیک لگائے ان کو چھوڑ دیجئے،
باقی لوگ آگے بیٹھیے، آگے آئیے بھائی، کیا نوجوانوں، جیسان آگے آؤ، آپ لوگ بھی آگے آؤ، من سائڈ ہو جاتے ہیں آپ لوگ، مان جو کمزور ہیں بیچارے جی، ان کے آگے عبد القیوم جیسے لوگ جو مجبور ہے کمر سے، وہ ٹیک لگا لیا کریں، آپ لوگ سامنے بیٹھو تو اچھا رہتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے میں جو لطف اور مزہ ہے وہ سائڈ سے کنکھیوں سے تاکنے میں لطف اور مزہ نہیں ہے، ہاں ہمیشہ ہونا چاہیے قریب بیٹھے اور سامنے بیٹھے، اللہ آپ سب کو ہمیشہ ہر نیک کام میں آگے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ معجزہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عنایت کیا، عطا کیا، دیا، جس سے کفار مکہ عاجز، تنگ اور قاصر رہ گئے، اس معجزے کے اندر جہاں بہت ساری حکمتیں، بہت سارے خیر، بہت ساری دانائیاں، بھلائیاں ہیں، وہیں پر یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل بستگی کے لیے بھی ہے، جیسا کہ سیرت لکھنے والوں نے لکھا۔ دراصل سن 10 نبوی میں، کس سن میں؟ سن 10 نبوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے نا، اور اسی سال ایک دو مہینے کے بعد پہلے ابو طالب کا انتقال ہوا، پھر خدیجہ کا انتقال ہوا ہے نا، سن 10 نبوی کے اندر دونوں کا انتقال ہو گیا، اور یہ دونوں دنیاوی معاملے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا سہارا تھے۔ حضرت خدیجہ تو صرف دنیاوی معاملے میں نہیں بلکہ دینی معاملے میں بہت بڑا سہارا اور بہت بڑا کھمبا تھی، اور ابو طالب دنیاوی معاملے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑا سہارا تھے۔ ہر موقع پر ابو طالب نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، قوم سے دشمنی مول لی، اور ہر موقع پر اللہ کے رسول کا بچاؤ کیا اور آپ کے لیے سایہ اور ڈھال بنے رہے۔ اور مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تو گھر سے باہر تک نفسیاتی طور پر، جسمانی طور پر، مالی طور پر، دینی طور پر، ہر طرح سے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول کا تعاون کیا، اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، اللہ کے رسول پر ایمان لائی، اور اپنے مالدار خاتون تھیں اور اپنے مال کا دہانہ کھول دیا اللہ کے رسول اکرم کی خدمت کے لیے، اسلام اور مسلمانوں اور اس زمانے میں مسلمان ہونے والے صحابہ کرام کے لیے۔ تو ان دونوں کا سن 10 نبوی کے اندر انتقال ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی طور پر، دماغی طور پر تھوڑا غمگین رہنے لگے، پریشان رہ گئے۔ گھر والی اٹھ گئی جو ایک نیک خاتون تھی، اور چچا جو ایک ظاہری سہارا ابو طالب تھے قوم سے بچانے میں یا آپ کے ظاہری مدد میں، وہ بھی اٹھ گئے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین رہا کرتے تھے، افسردہ رہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کے دل کے سکون کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے، ان کے دلوں میں خوشیاں داخل کرنے کے لیے، ان کی دل جوئی اور دل بستگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرایا۔ یہ اسراء اور معراج کی وجہ میں نے بتلایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چمتکار اور معجزہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے اور اپنے نبی کی تائید کرتے ہوئے جو چمتکار اور معجزہ دیا، یہ کب ہوا ہے، کس مہینے میں ہوا ہے، یا کس مہینے کی کون سی تاریخ میں ہوا ہے؟ میرے بھائیوں ساتھیوں، معراج کا ذکر قرآن میں آیا، اسراء کا ذکر قرآن میں آیا، سورہ نجم کے اندر بھی، اور سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر، بلکہ سورہ اسراء کی پہلی آیت ہی یہی ہے۔ لیکن کس مہینے میں ہوا ہے اس کے بارے میں تاریخ لکھنے والوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک لکھنے والوں میں بہت زبردست اختلاف ہے مہینے کی تعین میں، کہ اسراء اور معراج کس مہینے میں ہوا، اس کے بارے میں
بہت زبردست اختلاف ہے۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوا ہے، لیکن تاریخ متعین نہیں ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ہجرت سے ایک سال پہلے ربیع الاول کے مہینے میں ہوا ہے، لیکن کس رات میں یہ اسراء اور معراج ہوا یہ تاریخ اور رات متعین نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہوا ہے، 12 ربیع الاول کو ہوا ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ہجرت سے 16 مہینہ پہلے، ہجرت سے 16 مہینہ پہلے ہوا ہے ذی قعدہ کے مہینے میں۔ تو ربیع الاول ایک مہینہ آیا، ایک مہینہ کون سا آیا؟ ذی القعدہ۔ اور کچھ لوگوں نے کہا ہے، لکھا ہے کہ یہ ہجرت سے 3 سال پہلے، اور کچھ لوگوں نے 5 سال پہلے، کچھ لوگوں نے 6 سال پہلے کہا ہے، لیکن تاریخ متعین نہیں بتلائی ہے، تاریخ متعین۔ تو کس مہینے میں ہوا ہے؟ ربیع الاول کے مہینے میں کچھ لوگوں نے کہا، ربیع الثانی کے مہینے میں کچھ لوگوں نے کہا، کچھ لوگوں نے جمادی الاولیٰ اخریٰ بھی لیا ہے، کچھ لوگوں نے رمضان لیا ہے، کچھ لوگوں نے رجب لیا ہے، کچھ لوگوں نے ذی الحجہ لیا ہے۔ گویا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کس مہینے میں کرایا گیا یہ واضح نہیں ہے، اختلاف ہے۔ سیرت کی کتابیں لکھنے والے، چاہے وہ عربی کتابیں ہوں چاہے اردو کتابیں ہوں، وجہ کیا بنی؟ اچھا، جتنا اختلاف مہینے کے بارے میں کہ کس مہینے میں ہوا، اس سے کہیں زیادہ اختلاف اسراء اور معراج کی تاریخ اور رات کے بارے میں ہے۔ جب مہینے ہی میں اختلاف ہے، کوئی ربیع الاول کہہ رہا، کوئی ذی قعدہ کہہ رہا، کوئی ذی الحجہ کہہ رہا، کوئی جمادی الاخریٰ کہہ رہا، اولیٰ کہہ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس سے زیادہ اختلاف تاریخ اور سیرت لکھنے والے بڑے بڑے علماء کرام کے درمیان تاریخ میں اور زیادہ اختلاف ہے کہ کون سی تاریخ تھی اس رات کی، کون سی، زبردست اختلاف ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تاریخ اور مہینے کو اپنی حکمت سے اسے پوشیدہ رکھا۔ جیسے لیلۃ القدر، شب قدر، اللہ کے رسول کو بتایا گیا تھا کہ فلاں رات ہے، پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اللہ نے اڑا دیا۔ کیا حکمت ہے وہ رمضان میں بتایا جائے گا۔ تو اپنی حکمت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے مہینے کو، اس کی تاریخ کو پوشیدہ رکھا۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ تاریخ اور مہینے میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرایا گیا تھا، یا آپ کے بعد اس دن یا اس رات کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص فنکشن یا جشن نہیں کرتے۔ دیکھیں رمضان، عیدین ہے نا، عید اور بقرعید کی تاریخ متعین ہے کہ نہیں ہے؟ ایک شوال چھوٹی عید جس کو آپ لوگ کہتے ہیں سویاں والی عید، بڑی عید قربانی والی 10 ذی الحجہ، متعین ہے کہ نہیں متعین ہے؟ عرفہ کا دن متعین ہے کہ نہیں متعین؟ مزدلفہ کی رات جس میں حاجی لوگ عرفہ سے لوٹ کے آتے متعین کہ نہیں؟ کنکڑی مارنے کے دن تاریخیں 11، 10، 11، 12، 13 متعین ہے کہ نہیں ہے؟ قربانی کے دن متعین ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ ان دنوں میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہے جو کام کرنے کا رب کائنات نے حکم دیا، تعلیم دی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن اسراء اور معراج کی رات کو کئی بار اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا، آپ نے کوئی خاص پروگرام نہیں کیا، کوئی خاص عبادت۔ اگر اللہ کے رسول کیے ہوتے تو صحابہ کرام حدیث میں جو امانت دار جماعت تھی جس سے اللہ راضی، وہ بیان کرتے کہ نہیں بیان کرتے کہ اللہ کے رسول نے اس موقع پر اس رات میں یہ کیا، صحیح حدیثیں وارد ہوتی۔ تو اس وجہ سے اس کے مہینے میں بھی اختلاف ہے اور اس کی تاریخ کے بارے میں بھی
اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے رجب کہا ہے، لیکن کوئی صحیح روایت جس سے دلیل بنایا جا سکے رجب کا مہینہ ثابت نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں نے تاریخ اپنے من سے متعین کی ہے کہ رجب کی 27ویں تاریخ تھی، اس کی بھی کوئی ٹھوس دلیل صحیح قابل اعتماد روایتوں سے حدیثوں سے اس کا نہیں ملتا ہے۔ آخر میں وقت رہا تو میں بتلاؤں گا میرے بھائیو ساتھیو، تو اسراء اور معراج کس مہینے میں کس تاریخ کو ہوئی ہے کوئی صحیح پتہ نہیں ہے۔ سیرت کی کتاب لکھنے والوں میں زبردست اختلاف ہے، مہینے میں اور مہینے سے بڑھ کر تاریخ میں اختلاف ہے۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے میرے بھائیو ساتھیو اسراء اور معراج کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کہاں کیا گیا تھا؟ اسراء کا مطلب راتوں رات بیت المقدس تک لے جانا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ام ہانی کے گھر سے کرایا گیا تھا یا خانہ کعبہ میں جو حتیم ہے، حتیم جو چاروں طرف سے گھیرا ہوا، وہاں سے کرایا گیا تھا۔ اکثر ٹھوس روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں لیٹے ہوئے تھے۔ حتیم کعبہ کا ایک حصہ ہے، دیکھیں آپ لوگ کعبہ نا، خانہ کعبہ جو کالا ہے وہ پورا جو گھرا وہ بھی کعبہ ہے، حضرت ابراہیم نے وہاں سے بنایا تھا۔ اس میں کوئی نماز پڑھے تو کعبہ میں نماز پڑھے، اس لیے وہ پورا طواف کرنا پڑتا۔ بیچ میں جو کعبہ جو عمارت ہے اور حتیم میں جو راستہ اگر کوئی گزر جائے تو طواف پورا نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں لیٹے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے 3 فرشتے آئے، جبریل امین، میکائیل اور ایک اور کوئی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹھ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور جبریل امین نے آپ کا گلے سے لے کر جہاں سے سینے کا بال اگتا ہے یہاں تک کہ سینہ پھاڑا اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا، اور اس میں جو حسد، کینہ، کپٹ، شیطان کا حصہ کہہ لیجئے تھا اسے اور ایک سونے کا تشت ٹب جس کو آپ لوگ کہتے لائے اور اس کو زمزم کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھلا اور اس میں ایمان اور حکمت بھر دیا، پھر دل کو جہاں پہ تھا اسی جگہ پر لٹا دی، واپس کر دیا۔ حتیم میں آپ لیٹے ہوئے تھے، جبریل امین اور میکائیل اور دوسرے فرشتے آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کا گلے سے لے کر یہ جس کو ہم لوگ اپنے یوپی میں دھک کہتے ہیں، بال جہاں سے اگتا ہے وہاں تک کا حصہ پھاڑا، آپ اور سونے کے تشت میں ہے نا آپ کا دل نکالا اور زمزم سے اس کو خوب صاف کر دیا، نہ اس میں کینہ رہ گیا، نہ اس میں حسد رہ گیا، نہ اس میں چھل اور کپٹ، کوئی چیز نہیں رہ گئی، اور ایمان اور حکمت سے اللہ کی اجازت سے اللہ کے رسول کے دل کو بھر دیا لبالب، اور پھر جہاں دل ہونا چاہیے وہیں پر لوٹا دیا۔ آنن فانن یہ کام ہوا، آنن فانن یہ کام ہوا، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ پھر براق لائے حضرت جبریل علیہ السلام، اور براق یہ کھچر سے تھوڑا اونچا اور گھوڑے سے تھوڑا نیچا، کھچر اور گھوڑے کے بیچ میں سواری تھی جس کو براق کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم کو جبریل امین نے اپنے پیچھے بٹھایا اور جبریل امین آگے بیٹھے ڈرائیونگ کر رہے تھے، سمجھانے کے لیے میں ڈرائیونگ کہہ رہا ہوں، اور وہ براق اپنی نگاہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں ایک قدم رکھتا تھا۔ اللہ کی قدرت کا اندازہ کیجئے، اللہ کی طاقت اور قدرت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے آخری پیغمبر کا اعزاز، تکریم اور اللہ کے ہاں کتنا اونچا مقام ہے اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔
براق پر حضرت جبریل نے بٹھایا، مدینہ لے گئے، چونکہ فلسطین مدینہ کے راستے میں پڑتا ہے نا، اور بتلایا جبریل، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جبریل امین نے بتایا کہ ادھر ہی آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ 10 نبی کے بعد کا واقعہ یہ ہے، آپ ادھر ہی ہجرت کر کے آئیں گے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام انہیں فلسطین، جس کو یروشلم اور ایلیا کہا جاتا ہے، وہاں لے کے گئے، بیت المقدس کے اندر۔ اللہ کے رسول، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ بھی لے گئے تھے جہاں سے عیسیٰ پیدا ہوئے، ہاں، اور بعض روایتوں سے بھی پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم کو طور پہ بھی لے کے گئے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے بات کی تھی، وہاں ہم نے نماز پڑھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو، آپ نے اپنے براق کو بیت المقدس، جو فلسطین آج ہے، یروشلم اس زمانے میں یا ایلیا کہا جاتا تھا، کھمبے پہ باندھ دیا، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی، سارے نبیوں کی وہاں پر، جو آپ سے پہلے نبی تھے، جو وفات پا چکے تھے۔ اللہ قادر ہے ہر چیز پر، اس کو بعید نہ سمجھیے، اور یہ تصور نہیں کرنا ہے کہ نبیوں کی روح آئی تھی، کہ نبیوں کا جسم آیا تھا، کس طرح۔ بس حدیثوں میں جو ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے سارے نبیوں کی، اپنے سے پہلے سارے نبیوں کی امامت فرمائی، کہ آپ ہی امام ہیں، آپ خاتم المرسلین، آپ ہی امام ہیں میرے بھائیوں۔ ابھی اور واقعہ بخاری کی روایت سے آ رہا ہے۔ سوال یہ ہے، ذرا سمجھیے گا، کہ اللہ کے رسول کو اسراء میں یا معراج میں خالی آپ کا روح گیا تھا، یا روح اور جسم دونوں؟ روح اور جسم دونوں، یہ سوال ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں خالی روحانی معراج ہوا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جسمانی اور روحانی دونوں۔ روحانی معراج کہنا یہ غلط ہے دلیلوں کی روشنی میں، کیونکہ روح لے جانے کی کیا ضرورت؟ سپنے میں اللہ دکھا دیتا، آدمی کو خواب میں دکھا دیتا کہ نہیں دکھا دیتا؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ ٹھوس دلیل ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی اور جسمانی دونوں معراج کرایا گیا تھا۔ براق کا آنا، سنو آیت، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات، یا میں پاکی بیان کرتا ہوں اس ذات کی، جو رات کے کسی حصے میں، پوری رات بھی نہیں لگی تھی بھائی، اسرا کے معنی ہوتا رات میں چلنا، لیلن نکرہ لا کر کے تاکید ہو گئی کہ پوری رات کے کسی حصے میں، مختصر ٹائم میں، بعبدہ، اپنے بندے کو لے کر لا گیا۔ بندہ کسے بولیں گے؟ صرف روح کو؟ کس کو بولیں گے؟ روح اور جسم دونوں کو نا۔ تو یہ عبد، لفظ عبد اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کو روحانی اور جسمانی دونوں معراج ہوا تھا۔ براق پر بیٹھنا، پھر آگے جبریل کے پنکھ پہ بیٹھنا، اس بات کی دلیل ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ذرا برداشت کریں گے، غور کریں گے میری آنے والی بات پر، لفظ عبد کا مطلب ہوتا بندہ۔ آج انڈیا پاکستان کے لوگ بھی اس لفظ کو جانتے ہیں۔ ایک بندے نے ایسا کہا، اسی کا نام ہے عبد، کہتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ، بندگی کرنے والا۔ اللہ کے رسول اللہ کے بندے تھے، یہ آیت دلیل ہے۔ بعبدہ، اللہ تعالیٰ کے راتوں رات اپنے بندے کو اسراء کروایا۔ یہ اللہ کے رسول بندے تھے، اللہ کے رسول مخلوق تھے، اللہ کے رسول انسان تھے، اللہ کے رسول اکرم صلی بشر تھے، لیکن انسانوں میں، بشر میں سب سے اونچے رتبے والے آپ پیغمبر تھے، آپ نبی تھے، آپ رسول تھے، آپ سارے لوگوں کے سردار تھے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے بندے تھے۔ اللہ کا کوئی اختیار، اللہ کی کوئی قدرت اور کوئی صفت ہمارے نبی کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ چنانچہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نہ ضرورت پوری کرنے والے حاجت روا تھے، نہ مشکل کو دور کرنے والے مشکل کشا تھے، اور نہ داتا تھے، اور نہ کچھ تھے۔ یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے سب سے زیادہ برگزیدہ نبی اور رسول اور اللہ کے سب سے زیادہ قریبی، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی مخلوقات کے سردار، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، صاحب حوض و کوثر، صاحب خانہ کعبہ، صاحب قرآن تھے۔ اللہ کے رسول بشریت سے خارج نہیں ہوں گے، یہ لفظ عبد اس بات کی دلیل ہے۔ تو راجع بات کیا ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرایا گیا تھا یا اسراء کرایا گیا تھا، یہ روح اور جسم دونوں۔ اسراء اور معراج دو واقعہ ہیں۔ اسراء حتیم سے لے کر کے بیت المقدس تک جانا، رات کے کسی حصے میں ہوا تھا۔ معراج بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک جانا، ساتوں آسمان، یہ معراج ہے نا۔ اور براق پر اللہ کے رسول اکرم صاحب فلسطین تک، جس کو یروشلم یا ایلیا کہا جاتا ہے، جہاں قبل اول ہے بیت المقدس، ہے نا، وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے۔ مسجد حرام کون سا ہے؟ کعبہ۔ کچھ اسلام کے دشمنوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ فلسطین مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ مسجد اقصی سے مراد مدینہ مکہ کے قریب جعرانہ پر ایک جگہ تھی، اس کو اقصی کہا جاتا۔ اقصی مانے دور۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے، جس کو یروشلم بھی کہا جاتا ہے، حضرت عمر نے جسے فتح کیا تھا، یروشلم میں فوج ظفر موج جب گئی، پوچھا خلیفہ کون ہے؟ یہ اہل شام نے۔ تو رات میں یہ مسجد حرام سے اور مسجد اقصی تک لے گیا، اور اللہ تعالی وہاں لے گیا تھا۔ قرآن میں بتا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے نبی کو دکھائیں، تاکہ ہم اپنے نبی کو دیدار کرائیں۔ وہاں کے باغات، وہاں کی کھیتیاں لہلہاتی، مختلف انواع اور اقسام اور کوالٹی کے پھل، تاکہ ہم لے جائیں کہ دیکھ محمد، تیرا اللہ تو وہ اللہ ہے کہ برسوں پہلے وفات پانے والے نبیوں کو، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک، عیسیٰ تو خود زندہ، سارے نبیوں کو میں نے زندہ کر دیا، تو ان کا امام بنا، تجھے ان کا امام بنا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کی آیات ہے، یہ اللہ کے قدرت کی نشانیاں ہیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا الکبریٰ، ہم لے گئے ہیں اسراء بیت المقدس مسجد حرام سے، تاکہ اپنے نبی کو ہم دکھائیں اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں۔ یہ ہریالی والی زمین، یہ نہروں والی زمین، یہ نبیوں کے مدفن کی زمین، اور وہاں پر نبیوں کی امامت۔ تو یہ اسراء ایک الگ حادثہ، یہ رات کے کسی حصے میں ہوا تھا۔ کس مہینے کی رات میں، کون سی تاریخ تھی، کوئی ٹھوس دلیل نہیں۔ اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھا۔ اللہ علام الغیوب ہے، اللہ غیب کا جاننے والا ہے۔ اللہ نے اپنی حکمت سے اسراء کی رات کو پوشیدہ رکھا، مہینے کو پوشیدہ رکھا، تاریخ کو پوشیدہ رکھا، وقت کو پوشیدہ رکھا۔ ہو سکتا ہے حکمت یہ ہو کہ ہمارے بندے اس رات کو کوئی ایسا کام نہ کرنے لگے جس کے کرنے کی ہم نے اجازت نہیں دی ہے، جس کو ہمارے نبی نے نہیں کیا ہے۔ کوئی خرافات نہ ایجاد کر لیں، کوئی بدعت نہ ایجاد کر لیں، کوئی خباثت نہ ایجاد کر لیں۔ لیکن پھر بھی لوگوں نے کر لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کا علم دے اور سنت کا پیروکار بنائے، آمین۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، بخاری شریف کے اندر خاص طور پر اسراء اور معراج کا واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور مسلم کے اندر بھی اور حدیث کی دوسری کتابوں میں اسراء اور معراج کا ذکر صحیح حدیث کی روشنی میں کیا، بلکہ صحیح حدیث سے ذکر کیا۔ بخاری شریف کی روایت جس کو بیان کرنے والے
حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی روایت پیش کر رہا ہوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں بیان فرمایا جس رات کے کسی حصے میں آپ کو مسجد اقصی بیت المقدس لے جایا گیا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں حتیم کے اندر سویا ہوا تھا۔ بخاری کی روایت سے صاف واضح ہو گیا، ہانی نہیں، حتیم جو خانہ کعبہ کا ایک حصہ ہے، میں حتیم کے اندر سویا ہوا تھا، چت یعنی اپنے پیٹھ کے بل، کہ میرے پاس ایک رات ذات لیل ایک رات آنے والا آیا اور میں حتیم کے اندر سویا ہوا تھا۔ تو اس نے پورا قصہ اس روایت کے اندر ہے، اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں وہ فرشتہ، اس فرشتے نے میرا دل نکالا، پھر سونے کا تست لایا، تب جس کو کہتے میرا دل نکالا اور سونے کا تست لایا، اور اس تست میرے دل کو نکال کر کے اس دل کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا، ایمان اور حکمت سے بھر دیا، پھر بھر کر کے وہیں لوٹا دیا جہاں تھا، پھر ایک چوپایا لایا گیا۔ اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں ایک چوپایا لایا گیا جو خچر سے تھوڑا اونچا اور گھوڑے سے، سفید گدھے سے زیادہ اونچا تھا اور خچر سے زیادہ نیچے تھا، یعنی خچر اور گھوڑے کے گدھے کے بیچ میں تھا۔ خچر گدھے سے بھی زیادہ چھوٹا ہوتا ہے، گدھا خچر سے بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول سن کے سوال لائی گئی، راوی کہتے ہیں کہ کیا یہی براق ہے؟ اے ابو حمزہ، ہاں یہی براق ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ جانور اپنی جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی تھی، اس نگاہ کے آخری حد تک وہ جانور اپنا ایک قدم رکھتا تھا، یہاں سے جہاں تک وہ دیکھ پاتا تھا۔ باپ اندر سے، اور یہ بات جانے رکھیے گا کہ مکہ سے بیت المقدس کی مسافت طے کرنے کے لیے 40 دن چاہیے، تیز رفتار سواری سے 40 دن چاہیے۔ مکہ سے بیت المقدس کے سفر کے لیے کتنے دن چاہیے؟ اور یہ اسرا ہوا ہے رات کے چند سیکنڈ کے اندر۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے لے جایا گیا، اس روایت میں تفصیل نہیں، اللہ کے رسول کو پہلے مدینہ لے جایا گیا اور اس کے بعد جو ہے مسجد اقصی لے جایا گیا۔ مسجد اقصی میں آپ نے اپنے براق کو باندھا اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی امامت فرمائی وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ پھر کہتے ہیں پھر مجھے لے کر جبریل چلے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت جبریل امین کو اپنے اصلی شکل و صورت میں دیکھا تھا، اپنے اصلی شکل و صورت میں دیا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام لے گئے، مختصر پہلا آسمان جسے سمائے دنیا کہا جاتا ہے، یہاں پہنچے، دستک دیا، پوچھا گیا کون ہو؟ جبریل ہوں۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ فلاں محمد ہے۔ کیا ان کو آنے کی اجازت دی گئی ہے؟ کہا ہاں اجازت دی گئی ہے۔ اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کس کی؟ اللہ کے رسول اکرم۔ حضرت آدم نے بڑی خوشی میں، بہت ہی مست اور مگن ہو کے، خوش و خرم ہو کر کے حضرت آدم نے آپ کا استقبال کیا۔ جب جبریل نے بتایا ہذا ابو کا آدم، یہ تمہارے ابو یا دادا آدم ہے، اللہ کے رسول نے حضرت آدم سے سلام کیا اور حضرت آدم نے ان سے سلام کیا۔ حضرت آدم نے کہا مرحبا بالابن صالح والنبی، صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا، جس کو ہم لوگ ویلکم کہتے ہیں۔ تو پہلے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی اللہ کے رسول کی؟ معراج میں حضرت جبریل کے پنکھ پر بیٹھ کر کے اللہ کے رسول آسمان پہ گئے تھے پہلے۔ اب میرے بھائیو اس میں عقلی گھوڑا دوڑانے کی زور نہیں ہے، لیکن سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کتنی ہمت، کتنی طاقت عطا کی تھی،
جہاز کے پنکھ میں بیٹھ کر کسی کو پاکستان لے جانا ہو، پنکھ ہوتا جہاز کا نا، ہوتا کہ نہیں ہوتا بھائی؟ اس دیکھیے چڑیوں کس شکل میں بنایا گیا. اگر کسی عبدالقیوم کو بٹھا کر لکھنؤ لے جانا ہو تو کیا حال ہوگا؟ ارے یہ کیا، موٹر سائیکل پہ 150 کی رفتار سے بٹھا لو تو دیکھو کیا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس محبوب پیغمبر کو بڑی ہمت، بڑی طاقت، بڑی بہادری، بہت صبر، بہت استقامت، اللہ کے ہر فیصلے پر مکمل راضی ہونے والا بنایا تھا. بہرحال پہلے آسمان پہ حضرت آدم سے ملاقات ہوئی. آدم علیہ السلام نے آپ کا خوشی سے استقبال کیا. اس کے بعد دوسرے آسمان پہ گئے، دروازہ ٹھوکا. جبریل، کون جبریل؟ کون ہے ساتھ میں؟ محمد. کیا اجازت ملی ہے؟ بلایا گیا؟ ہاں. تو پھر وہاں پر دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پہچان کرایا جبریل نے، یہ یحییٰ ہے، یہ عیسیٰ ہے. یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. یہ معراج کا سچا واقعہ، یہ ہمارے رسول ہاشمی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند و بالا مقام و رتبہ کہ بہت باپ پیدا ہوئے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم سے اور حضرت یحییٰ سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، لیکن ملاقات کرا رہا اللہ پر. اللہ تعالیٰ دیدار کرا رہا ہے. اور دوسری بات، دیدار ہی نہیں بلکہ سب لوگوں نے اچھے لقب سے یاد کیا، ابن صالح، نیک بیٹے، نیک بھائی، اور خوشی کا ان لوگوں نے اظہار کیا. تو دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پہ حضرت جبریل علیہ السلام لے کے گئے اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننے کے بعد، پہچاننے کے بعد، پہچان کروانے کے بعد پرتپاک خیر مقدم کیا، خوشی کا اظہار کیا، رب کے شکر کا اظہار کیا. اور پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور چھٹے آسمان پر اولو العزم رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کس پہ ملاقات ہوئی؟ موسیٰ کی چھٹے پر، 6 نمبر آسمان پر. اللہ کے رسول اکرم کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول حضرت موسیٰ سے رخصت ہو کر اوپر جانے لگے تو حضرت موسیٰ رونے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. پوچھا گیا ان سے، ما یبکیک، اے موسیٰ تمہیں کون سی چیز رلا رہی ہے اس موقع میں؟ آخری پیغمبر سے ملاقات ہوئی، آپ نے خوش آمدید کہا، پرتپاک انداز میں اہلا و سہلا کہا، استقبال کیا، کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھے یہ چیز رلا رہی ہے کہ ایک بچہ جو میرے بعد، ایک غلام جو میرے بعد بھیجا جائے گا، اس کی امت میری امت سے زیادہ ہوگی. جو میرے بعد بھیجا گیا، اللہ کے رسول موسیٰ کے بعد بھیجے گئے نا، میرے بعد بھیجا گیا، ان کی امت کی تعداد ہماری امت سے زیادہ ہوگی. یعنی میرے اوپر ایمان لانے والوں سے اللہ کے رسول پر ایمان لانے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی، اور ہمارے اس رسول کی امتی جنت میں میری امت سے پہلے داخل ہوگی. یہ خوشی ہے، یہ اللہ کا شکر ہے. پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین 7ویں آسمان پر لے کے گئے، اور وہاں امام الانبیاء، امام التوحید، توحید کے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. یہ وہ ابراہیم ہے جن کو ان کے باپ نے نکال دیا تھا. یہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہے جو اپنے شیرخوار بچے اور بیوی کو لے کر ہجرت کر کے اللہ کے حکم کے اور امتحان میں پورا اترنے کے لیے
خانہ کعبہ میں لا کر کے بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ رب کی اطاعت، رب کی خوشنودی، رب کی فرما برداری دیکھیے کہ اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم میں نے تجھے اسماعیل دیا، میری راہ میں ذبح کر دے، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ یہ وہ توحید کے امام، صرف توحید کے خاطر، صرف توحید کے خاطر، صرف ایمان کے خاطر ان کی قوم نے، اس زمانے کے لوگوں نے کس طرح آپ کے اوپر ظلم کیا، یہاں تک کہ یہی امام التوحید ہے کہ جن کو آگ میں ڈال دیا گیا، اور وہ آگ جو آسمان سے باتیں کر رہی تھی، جس کے اوپر سے چڑیوں کا گزرنا موت کو دعوت دینا تھا، جس کو آگ کو تیار کرنے کے لیے عورتوں نے مہینوں اور مردوں نے مہینوں ایندھن جمع کیا تھا، جن کو قریب سے ڈالا نہیں جا سکا، ڈھلواس بنا کے ڈالا گیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی 7ویں آسمان پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتپاک کرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے ان سے سلام کیا جیسے سارے نبیوں سے سلام اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 7ویں پر کس سے ملاقات ہوئی ہے؟ آسمان کتنے ہیں؟ 8ویں کی تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ مجھے سدرۃ المنتہا تک لے گیا۔ سدرہ کے معنی ہوتا بیر کا پیڑ، آخری حد، آخری حد، اس کے اوپر آسمان نہیں ہے۔ مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جس کا پھل ہجر قبیلے کے مٹکے کی طرح ہوتا۔ عرب میں ایک قبیلہ تھا ہجر، اس کا پانی کے رکھنے کا مٹکا جو ہمارے آپ پہلے زمانے میں مٹیوں کا ہوتا تھا، بڑا مٹکا، مٹکے میں اس کی مثال دی جاتی تھی۔ وہ بیری کا پیڑ جو آخری ہے، حد ہے آسمان کے اوپر، 7واں، اس کا پھل ہجر قبیلے کے مٹکے کے مانند تھا، بڑا بڑا پھل، اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح ہوتے تھے۔ ہاتھی کے، اس پیڑ کے پتے ہاتھی کے کان کے مانند ہوتے تھے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دیکھا کہ 4 نہریں ہیں، 2 ظاہری اور 2 اندرونی، ظاہری اور اندرونی، اس میں 4 نہریں ہیں، 2 نہریں ظاہری اور حضرت اللہ کے رسول نے پوچھا یہ دونوں باطنی پوشیدہ نہریں کون سے ہیں؟ تو کہا یہ جنت کی نہریں ہیں، اور ظاہری نہریں جو ہیں وہ نیل اور فرات ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اکرم سے فرماتے ہیں کہ پھر میرے پاس شراب کا اور دودھ کا اور شہد کا برتن لایا گیا، ایسا برتن لایا گیا جس میں شراب تھی، دودھ تھا، اور کیا چیز تھی؟ شہد لایا گیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا برتن پسند کیا تھا؟ دودھ کا۔ جبریل امین نے اللہ کے جیسے کہا تم فطرت کو پا گئے، فطرت میں ہے دودھ، ہیں؟ اور آج شریروں کے فطرت میں کیا ہے؟ شراب۔ اللہ محفوظ رکھے ہمیں اور ہمارے بچوں کو، سارے مسلمانوں کے بچوں کو ہر نشیلی چیزوں سے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے دودھ کے برتن کو لیا، وغیرہ وغیرہ۔ کہتے ہیں پھر معراج، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو بیت المعمور میں لے جایا گیا۔ بیت المعمور آباد گھر 7ویں آسمان کے اوپر ہے نا، جس میں ڈیلی کتنے فرشتے داخل ہوتے ہیں؟ 70,000 جب سے، اور جو ایک بار داخل ہو گیا دوبارہ اس کو داخلے کی اجازت۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک گئے کہ اوپر سے کاغذ پہ قلم سے اگر کوئی چیز لکھی جائے تو وہاں کھرکھراہٹ کی آواز دیکھی۔ اللہ کے رسول کو بہت ساری چیزوں کا سیر کرایا گیا، جنت کا، جہنم کا، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں دکھائی گئی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر 50 وقت کی نماز فرض کی۔ کتنے وقت کی؟ 50 وقت کی نماز فرض کی۔ میں یہ معراجی تحفہ، معراج کا تحفہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، کون سا تحفہ تھا؟ 50 وقت کی نماز لے کر کے آیا۔
حضرت موسیٰ سے میری ملاقات ہوئی. کس آسمان پہ؟ موسیٰ چھٹے پر. چھٹے پر 7ویں سے اتریں گے تو کون ملاقات ہوگی؟ موسیٰ سے ملاقات ہوئی. کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا تحفہ دیا؟ کہا 50 وقت. کہا میں نے اپنی قوم کو چرایا ہے، میں نے ان کا علاج و معالجہ کیا ہے، میں ان کو دعوت دیا ہوں. جاؤ اپنے رب سے کہو، اپنے اللہ سے کہو کنسیشن کر دے اللہ تعالیٰ، تمہاری امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی. میں تم سے پہلے آیا، میں جانتا ہوں کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا پریشانیاں امتوں کے اندر ہوتی ہیں. جاؤ اپنے رب سے کہو. میں مختصر بیان کر رہا ہوں کہ کنسیشن کر دے. اللہ کے رسول گئے تو اللہ تعالیٰ نے 10 وقت کم کر دیا. پھر دوبارہ کہا، کہتا 10 معاف ہو گیا. کہا پھر جاؤ، پھر جاؤ. اس طرح ہوتے کرتے آخری بار اللہ کے رسول آئے اور کہا کتنا؟ کہا 5 وقت. اب 5 رہ گیا ہے، ثواب 50 کا ملے گا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ نے کہا کہ جاؤ اور کم کر لو. نماز کی اہمیت کو سمجھو میرے بھائیوں ساتھیوں. تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اب میں نہیں جاؤں گا، مجھے شرم آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ 5 ہے اور 50 وقت کا ثواب ہے. یہ نماز ہے میرے بھائیوں ساتھیوں، معراجی تحفہ ہے نا. اور دوسری بات، 5 وقت کی نماز پڑھنے سے کتنے وقت کا ثواب ملے گا؟ اخلاص کے حساب سے، خشوع اور خضوع کے حساب سے، نبی کی سنت کی پیروی کے حساب سے. جان لیجئے گا 5 وقت کی نماز جب ہم اخلاص کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ، نماز کے شروط، ارکان، واجبات اور سنن کی ادائیگی کے ساتھ نبی کے طریقے کے مطابق ادا کریں گے، تب جا کر کے 50 وقت کے ثواب. اگر ریاکاری ہے، نبی کی سنت کے خلاف ہے، تو یہی نماز ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی. یہی نماز ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی میرے بھائیوں ساتھیوں. تو یہ ہوا مختصر طور پر معراج کا قصہ. اب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینہ مکہ میں. آپ نے کہا میں صبح اٹھے تو بیان کیا کہ میں معراج گیا تھا، بیت المقدس گیا تھا. آپ کا بڑا امتحان بھی لیا کافروں نے. ہاں بتاؤ گئے تھے، او دیکھو اے پاگل کو دیکھو، بیت المقدس 40 دن کے مسافت پہ. یہ کہہ رہا میں راتوں رات گیا تھا، آسمان پہ بھی گیا تھا. یہ بھی امتحان لیا آپ کا کفار مکہ نے. اچھا بتاؤ یہ کھمبا کدھر تھا، وہ کھمبا کدھر تھا، وہ کھمبا کدھر تھا. اللہ تعالیٰ کی تائید و مدد. ایسے ہی اللہ کے رسول کافروں کے وہ عاجز کرنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے وہ سوال نہیں کر رہے تھے کہ آپ پر ایمان لائیں گے. اللہ کے رسول کے لیے کھول دیا گیا دروازہ، اور ان کے ہر سوال کا مناسب جواب اللہ کے رسول بیت المقدس کے بارے میں، ان کے سوالوں کے بارے میں دیتے چلے گئے. لیکن ان کو تو تنگ کرنا مقصد تھا، نہ ایمان لانا تھا اور نہ وہ لائے. حضرت ابو بکر کہیں باہر سے آ رہے تھے، کسی نے مذاق کیا، او تیرا ساتھی تو کہتا ہے کہ میں بیت المقدس راتوں رات سیر کر کے آؤ، آسمان پہ گیا تھا. حضرت ابو بکر نے کہا اگر میرے محمد کہتے ہیں، ابھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے حضرت ابو بکر نے نہیں سنا تھا کہ میں فلسطین بیت المقدس مسجد اقصی گیا تھا، 7 آسمان کا سیر کر کے آؤ ان نبیوں سے. حضرت ابو بکر کا ایمان دیکھیے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان دیکھ. حضرت ابو بکر نے جواب دیا، سن اگر میرا ساتھی کہتا تو وہ سچ. اور اسی واقعے معراج کی تصدیق کرنے کی وجہ سے آپ کو صدیق اکبر کا سنہرا گولڈن لقب ملا، جو ہمیشہ اسلام کے ساتھ یاد کیا جائے. برباد ہوا وہ، ہلاک ہوگا وہ، تباہ ہوگا وہ جو ہمارے ابو بکر کو گالیاں دیتا ہے، جو ہمارے ابو بکر کا بغض اور کینہ رکھتا ہے، جو ہمارے ابو بکر کی مخالفتیں کرتا ہے، جو ہمارے ابو بکر کے سیرت و سنت کے خلاف چلتا ہے. ہلاک ہوا وہ. ہمارا ابو بکر جنتی ہے، ہمارا ابو بکر صدیق اکبر ہے، ہمارے ابو بکر کی لاڈلی اما عائشہ ہم سارے مومنوں کی ماں ہلاک ہوا. اور مسلمانوں کو خاص طور پر سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ وہ قوم جو ہمارے ابو بکر کے صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کر کے فرعون کہتے ہیں،
کافر کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان سے تبرہ بازی کرتے ہیں۔ آج رجب کے مہینے میں ہمارے ہندو پاک کے اندر انہی کے روش کو اختیار کیا جاتا ہے، انہی کے طریقے کو اختیار کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا اے سنی مسلمانوں، آپ کا عقیدہ ابو بکر کے بارے میں کیا ہے؟ آپ کا ایمان ابو بکر کے بارے میں کیا ہے؟ میں یہی کہوں گا، آپ کی طرف سے میں جواب دے رہا ہوں، آپ کہو گے وہ صدیق اکبر ہیں، آپ کہو گے وہ جنتی ہیں، آپ کہو گے کہ انہوں نے 2.5 سالہ مدت خلافت میں دین کی خدمت کی ہے، مرتدین سے انہوں نے جنگ کیا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے رسول کے یار غار ہے کہ نہیں ہے؟ پھر ایسی قوم کی روش کیوں ہم اختیار کرتے ہیں؟ خاص طور پر اس رجب کے مہینے میں جو قوم ابو بکر کو کافر کہتی ہے، جو ابو بکر سے برات کا اظہار کرتی ہے، جو ابو بکر کو کافر نہیں بلکہ فرعون مانتی ہے، جو ہم سب کی ماں کو خطا کار مانتی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ایسے قوم سے آئی ہوئی چیزوں کو اس رجب کے مہینے میں ہم لے کر کے اپنی حوث کیوں بجھا رہے ہیں؟ اپنا جیب کیوں بھر رہے ہیں؟ اپنا پیٹ کیوں بھر رہے ہیں؟ امت کو گمراہی میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ ہماری امت مسلمہ کو دین کی سمجھ نہیں ہے، پڑھنے کا موقع نہیں ملا، دنیا میں پھنس گئے۔ آپ تم ان کے ایمان کا، نبی سے محبت کا، نبی سے عقیدت کا بہانہ، وہ چیز کو بہانہ بنا کر کے ان کو گمراہ کر رہے ہو۔ تو یہ ہوا مختصر طور پر اسراء اور معراج کا واقعہ۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، کہ اتنا بڑا چمتکار، اتنا بڑا معجزہ ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا، کیا ہم اسراء اور معراج والی رات کو کوئی جشن منائیں، کوئی عید منائیں، کوئی فنکشن منائیں کہ نہ منائیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ سوال اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ ہم جس ملک میں پیدا ہوئے ہیں، انڈیا اور پاکستان، خاص طور پہ انڈیا اور پاکستانی والے ہیں اس لیے یہی کہا جائے گا، وہاں رجب کی 27 تاریخ کو رات کو جشن معراج النبی کے نام پر بہت کچھ کھیلا جا رہا ہے، بہت کچھ کیا، روڈوں کی لائٹنگ کرنا، اسٹیج سجانا، پکوان پکانا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ایک جشن کا ماحول ہوتا ہے، ایک عید کا ماحول ہوتا ہے، ایک تہوار کا ماحول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ روڈ جام کر دیا جاتا ہے، کمکمے لگائے جاتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر لگائے جاتے ہیں، کالے سر میں کالی ٹوپی والے آ کر کے اپنے گلے پھاڑتے ہیں، اور بدقسمتی ان کی کہ وہ اپنے آپ کو مولانا اور حضرت ابو ناظر اسلام معلوم نہیں کیا کہ اپنے آپ کو لقب دیتے۔ تو سوال یہ ہے امت کے سامنے کہ کیا اسراء اور معراج کے دن کو ہم جشن کا دن منائیں، جشن معراج منائیں یا نہ منائیں؟ ایک ہی جواب، منہ توڑ جواب لاؤ، صحیح روایت سے ثابت کر دو کہ اسراء اور معراج کس مہینے کی کس رات کو کتنے بجے سے کتنے بجے تک کرایا گیا ہے، منائیں گے؟ جب مہینے کا میں اختلاف ہے کہ معراج اور اسراء کس مہینے میں ہوا، تاریخ میں اور زیادہ اختلاف ہے، وقت میں کوئی پتہ ہی نہیں ہے، تو کیسے ہم منائیں گے؟ کس تاریخ کو منا لیں بھائی؟ چلو ربیع الاول کہنے والے ربیع الاول مناؤ، ذی الحجہ کہنے والے ہیں ذی الحجہ میں مناؤ، سال کے 12 مہینے یہی جشن مناتے رہو۔ دوسری بات، چنانچہ جشن اسراء اور معراج منانا معراج والے نبی پر اتارے گئے دین کے خلاف، بالکل خلاف، کہیں کوئی رشتہ ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں۔ کیا دلیل ہے؟ یہ میرا دعویٰ ہے، ذرا سنیے گا، یہ میرا دعویٰ ہے کہ جشن معراج نبی منانا حرام اور ناجائز ہے، خرافات اور بدعت ہے، اور دین کے اندر، دین کے مکمل ہونے کے بعد اپنی طرف سے ایک چیز ایڈ کرنا ہے اور غیر مسلموں سے مشابہت ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ دلیل میری سن لیجئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ عرفہ کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو
اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت مبارکہ اتری اور یہودیوں نے حضرت عمر سے کہا کہ تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ ہمارے میں اترتی ہماری کتابوں میں تو اس دن کو عید کا دن ہم بنا لیتے. عرفہ کا میدان ہے، رسول اکرم احرام کی حالت میں میدان عرفہ میں ہے، اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے خوشخبری اتار رہا ہے، آج کے دن میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کیا اور دین اسلام کو مکمل کر کے تمہارے اوپر اپنی نعمت تمام کر دی. تو دین اسلام کب مکمل ہوا؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں نا. یاد رکھے گا اس چیز کو. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. تمہارے اوپر قیامت تک آنے والے لوگوں، چاہے انڈین ہو چاہے پاکستانی ہو، چاہے قادری ہو یا چشتی ہو یا تبلیغی ہو یا وہابی ہو یا سہروردی ہو نقشبندی ہو یا آغا خانی ہو یا ہندو ہو یا مسلم ہو، تم سارے کے اوپر فرض ہے، واجب ہے کہ تم میرے طریقے کو لازم پکڑو اور ہمارے بعد جو ہونے والے 4 خلفائے راشدین ہدایت یافتہ ہیں ان کے طریقے کو لازم پکڑو. یہ اللہ کے رسول کی ہدایت ہے نا. اور اس کے علاوہ بہت، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن میں کئی جگہ پر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو. اور اگر حاکم وقت یا کوئی عالم و مولوی کوئی امام قرآن اور حدیث کی پیروی کرنے کی دعوت دیتا ہے، اللہ کے رسول کی ماننے کی دعوت دیتا ہے، اس کی اطاعت کرو. ایسے بھری پڑی. میرے بھائیوں ساتھوں، معراج کس کو کرایا گیا تھا؟ اگر جشن عید معراج اللہ کے رسول اس جشن اور معراج کی، اس اسراء اور معراج کی عظمت کی خاطر، تعظیم کے خاطر اگر کوئی جشن مناتا ہے، کوئی منانے والا کہتا ہے کہ بھائی ہم اس لیے مناتے ہیں کہ اسراء کی تعظیم کرتے ہیں، معراج رسول کی تعظیم کرتے ہیں، تو اس جشن کے منانے کا سب سے پہلا حق کس کو ملتا ہے؟ نہ اللہ کے رسول. بھائی آپ اسراء کی تعظیم میں، معراج جو اللہ کے رسول کے لیے معجزہ ہے، اس اسراء اور معراج کی تعظیم میں آپ جشن منا رہے ہو اپنے انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش سے کہیں بھی، تو اس کا سب سے پہلا حق جشن منانے کا کس کو ہو رہا ہے؟ کیونکہ معراج کس کو کرایا گیا تھا؟ اسراء کس کو کرایا گیا تھا؟ ہے کہ نہیں؟ اور اگر آپ جشن منا رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں، ذرا سمجھیے گا، اگر آپ جشن منا رہے ہو جشن معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں، تو اس کا سب سے پہلا حق ابو بکر کو بنتا ہے. بنتا کہ نہیں بنتا؟ ابو بکر علی منہاج النبوہ، خلافت کرنے والے ابو بکر. اللہ کے رسول کے بعد امام کون ہوا مسلمانوں کا؟ خلیفہ کون ہوئے؟ یار غار کون تھے؟ جنتی کون تھے؟ اپنی زندگی میں امامت کے لیے کس نے بڑھایا؟ کس کو بڑھایا؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وغیرہ 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 وغیرہ. ابو بکر کے مناقب، ان کی فضیلتیں. تو اگر رسول کی تعظیم میں مناتے ہو، ایسا تو نہیں کہ عام عوام کو، ان پڑھ عوام کو رسول کی تعظیم کا جھانسا دے کر اپنی دنیا بنا رہے ہو. اگر رسول کی تعظیم میں کوئی مناتا ہے تو کیا بولو، کیا رسول کی ابو بکر سے زیادہ کوئی تعظیم کرنے والا پیدا ہوا ہے یا پیدا ہوگا؟ عمر سے زیادہ تعظیم کرنے والا تعظیم رسول و تعظیم معراج کرنے والا کوئی پیدا ہوا ہے کہ پیدا ہوگا؟ عثمان اور علی سے زیادہ رسول سے عقیدت رکھنے والا، محبت کرنے والا، معراج سے عقیدت و محبت رکھنے والا کوئی پیدا ہوا ہے کہ کوئی پیدا ہوا؟ پوری دنیا کی قیامت تک پیدا ہونے والی عورتوں کا کوکھ باج ہو جائے گا، باج ہے ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی جیسا پیدا.
قیامت تک پیدا ہونے والی مائیں، عورتیں باج ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسا پیدا ہونے والا۔ اور ہمارے رسول نے کیا کہا؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، میری سنت کو لازم پکڑو، خلفائے راشدین کی ہماری سنت کو لازم پکڑو۔ اللہ کے رسول نے کس سال منایا جشن معراج النبی؟ کہاں منایا؟ کس طرح منایا؟ کوئی ثابت کر پائے گا؟ کہیں بھی صحیح روایت کوئی لاؤ کہ معراج کے بعد اللہ کے رسول مکہ میں بھی رہے، مدینہ بھی رہے، سن 11 ہجری تک رہے۔ کس سال اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن معراج منایا ہے؟ اور آپ کے بعد خلفائے راشدین جن کی حکومتیں لگ بھگ 40 ہجری تک تھی، لگ بھگ 40 ہجری تک تھی، کس نے منایا؟ ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے۔ اللہ کے رسول نے کہا علیکم بسنتی، میرے راستے کو لازم پکڑو، میرے خلفائے۔ جب ان لوگوں نے نہ نبی نے بنایا نہ نبی کے چارہ خلیفہ نے، یہی نہیں 110 ہجری میں سن لیں، امت کو گمراہ لوگ نہ کریں، اور اگر امت بھیڑ بکرے کی طرح گمراہی کو پسند کر رہی ہے تو اپنا انجام، اپنا رزلٹ دیکھ لیں۔ 110 ہجری تک صحابہ کرام کے میں سے کوئی نہ کوئی رہا۔ آخری صحابی حضرت طفیل رضی اللہ عنہ 110 ہجری میں۔ کس صحابی نے منایا جشن معراج نبی؟ میرے مسلمانوں، کیا صحابہ سے نیک، متقی، پرہیزگار، رسول کی عظمت کرنے والا، معراج کی عظمت کرنے والا، قرآن کی عظمت کرنے والا، سورہ اسراء کی عظمت کرنے والا کوئی پیدا ہوا ہے کہ پیدا ہوگا؟ چلو اور آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کہتے ہو انڈین پاکستانی میں حنفی ہوں، کوئی کہتا ہے کیرلا والے کہتے ہیں میں شافعی ہوں، کوئی کہتا ہے میں مالکی ہوں، کوئی کہتا ہے میں حنبلی ہوں، اور جھوٹا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہی چاروں میں حق ہے، 4 مصلی، 4 امام، انہی چاروں حق پر ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جملہ صحیح یا غلط، وہ بات کی بات ہے۔ ان چاروں نے بھی منوایا یا منایا یا منانے کا فتویٰ دیا؟ ان چاروں نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، بڑے علماء تھے اپنے زمانے کے، فقیہ تھے اپنے زمانے کے، ان میں سے بعض محدث تھے اپنے زمانے کے، ولی اللہ تھے اپنے زمانے میں، اللہ کے ولی اور اللہ کے قریبی اور اللہ کے بزرگ بندے تھے۔ اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بلند بالا مقام دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہیں ائمہ کرام اور صحابہ کرام کے ساتھ اٹھائے۔ کس نے منایا؟ لائے کوئی ثابت کرے؟ بلکہ جو میں نے بات کہی کسی نے نہیں منایا، کیونکہ یہ دین آئی نہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو، یہ بدعت ہے جشن عید معراج، چاہے چھوٹے پیمانے پر چاہے بڑے پیمانے پر، چاہے چپکے سے گھر میں چاہے کھلے عام روڈ پر منائے، کسی بھی انداز سے منانا یا اس دن جشن منانا، سیرت کا پروگرام رکھا، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے۔ دلیل اللہ کے رسول کا فرمان مبارک، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی کام کیا دین اور عبادت سمجھ کر کے، جس پر میرا فیصلہ، میرا حکم، میرا فرمان، میرا عمل، میری تقریر تصدیق نہیں ہے تو وہ قابل تردید ہے۔ من، جس نے بھی، عاملہ، کوئی ایسا عمل کیا، لیس علیہ امرنا، جس کے کرنے کی اجازت، انومتی ہمارے قولی حدیث سے، فعلی حدیث سے، تقریری حدیث سے جو صحیح سند سے ثابت ہو نہیں ہے، وہ قابل تردید ہے، اس کی تردید ہونی چاہیے، اس کے خلاف آواز نکالنی چاہیے، اس سے امت کو آگاہ کرنا چاہیے، اسے ٹھکرا دینا چاہیے، اور اس سے امت کو چوکن نہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے، اور اللہ کے رسول نے کہا تھا، وصیت کی تھی، حضرت ارباد بن ساریہ کی روایت لوگ یاد کر لیں، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں عبادت سمجھ کر کے اپنی طرف سے
کوئی نیا کام ایجاد کرنے سے بچنا. اس کے علاوہ بہت ساری حدیث ہے. تو میرے بھائیوں، آج کے درس میں نے اسراء اور معراج اور اس کا صحیح واقعہ بیان کیا. ساتھ ہی ساتھ آپ سب سے میں نے گزارش کی دلیل کے روشنی میں کہ اگر منائے ہو تو توبہ کرو، آئندہ منانے سے بچو، کیونکہ آپ کے معراج والے نبی نے نہیں منایا ہے. کیونکہ جس واقعے کی تصدیق کر کے آپ کے ابو بکر کو صدیق اکبر کا لقب ملا ہے، انہوں نے نہیں منایا ہے. کیونکہ جن سے کفر اور اسلام میں فرق ہوا، اسلام کا بولا بالا ہوا، جن کے اسلام لانے سے عمر فاروق نے نہیں منایا ہے. کیونکہ جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی مال کی شکل میں نعمت کو اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، عثمان غنی سے نہیں ہوا. جس کو آپ علی پہلوان اور علی کرار اور جرار کہتے ہو، جو اللہ کے رسول کے داماد ہیں، یہ چاروں علی ترتیب خلیفہ ہیں، جنتی ہیں، اولیاء میں سے بڑے بڑے ولی ہیں، صحابی ہیں رضی اللہ عنہ کا. ان لوگوں نے نہیں منایا. آپ کے امام ابو حنیفہ نے نہیں منایا، آپ کے امام شافعی نے نہیں منایا، اور نہ منانے کا کہیں فتویٰ دیا. بہت بعد میں یہ آیا ابو بکر اور عمر کے کافر کہنے والوں کی جماعت سے. باپ پتہ لگائیے کہ ابو بکر کو فرعون کون مانتا ہے، عمر کو فرعون کون مانتا ہے. کون اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ چند صحابہ کے علاوہ اللہ کے رسول کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے؟ توبہ توبہ، اعوذ باللہ اعوذ باللہ. یہ کون مناتا ہے؟ اب اس کا ان کے دین پر نہ چلو میرے بھائیوں. اللہ رب العالمین سے دو وقت زیادہ